اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر عوانہ وانصارہ وشیعتہ ومحبیہ۔ عزیزان محترم، مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا۔ آج ہم مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کا تعارف کروائیں گے۔ کسی بھی شخص کی شخصیت اس کی علمی قابلیت، معاشرتی خدمات سے اس کی شخصیت کو پہچانا جاتا ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی اگر علمی شخصیت کا تعارف کروانا مقصود ہو تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کا شمار عالم اسلام کی نہایت ممتاز ترین اور نمایاں ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ علمی محافل میں، علمی حلقوں میں، علمی گروہوں میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ ایک نہایتی درخشاں ترین کردار کا نام ہے۔ لہذا حضرت امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت صغرا کے دوران 23 سال مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی بسر کی ہے۔ لہذا انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے راویوں کو بالمشافہ ان سے ملاقات کر سکتے تھے، ان سے روایات کو حاصل کر سکتے تھے، ان کی شاگردی اختیار کر سکتے تھے۔ ایسے پاکیزہ اصحاب کی شاگردی جنہوں نے خود حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے علمی فیض حاصل کیا ہو، ان کے حضور کو درک کیا ہو۔ لہذا اس اعتبار سے شیخ صدوق ایک نہایتی ممتاز حیثیت کے حامل ہیں، اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی اگر علمی کاوشوں کو مد نظر رکھا جائے تو انہوں نے حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی روایات کے علمی ذخیرے کو جمع کیا ہے، اور یہ ذخیرہ جمع کر کے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے عالم تشیع پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، اور اسلام کے لیے ایک بہت عظیم میراث کو، ایک بے نظیر میراث کو اپنے بعد انہوں نے چھوڑا ہے۔ لہذا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے اگر پہلے ہم اساتید کو بیان کر دیں، چونکہ کسی بھی شخصیت کی جو علمی قد و کاٹ ہے، جو علمی اس کا کردار ہے، اسے بیان کرنے کے لیے اسے اس کے اساتید کو جاننا یہ بہت ضروری ہے کہ کن افراد کے حضور سے اس نے فیض حاصل کیا ہے۔ تو سب سے پہلے کل ہم بیان کر چکے کہ مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد علی بن حسین بن موسیٰ بابوی قمی خود اپنے زمانے میں قوم کے ایک نامور فقیہ، مرجع شیعیان تشیع ایران، اس وقت ایک نہایتی ممتاز، نہایتی باتقوا، نہایتی صاحب کرامت شخصیت کے مالک تھے۔ لہذا مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے 22 سال یا 23 سال اپنے استاد سے انہوں نے فیض حاصل کیا۔ چونکہ مرحوم شیخ صدوق کے تقریباً 23 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہوا، تو پس اس طرح سے ابتدائی تربیت جو کسی مولود کی اپنے گھر میں ہوتی ہے، والد کی آغوش میں ہوتی ہے، والدہ کی آغوش میں ہوتی ہے، تو پس اس اعتبار سے مرحوم شیخ صدوق نے در واقع 23 سال اپنے والد سے فیض حاصل کیا ہے۔ یعنی ابتدائی دوران طفولیت بچہ جب والد کی آغوش میں ہوتا ہے تو در واقع اسی وقت سے اس کی تربیت کا آغاز ہو جاتا ہے، اور ہم نے تو یہ بیان کیا کہ کسی بھی شخصیت کی تربیت در واقع ماں کی آغوش سے اور ماں کی رحم سے ہوتی ہے، اور والدین در واقع اس کی تربیت کا جو کردار ہے وہ بچے کی پیدائش اور بچے کا نطفہ ٹھہرنے سے پہلے اس کی تربیت کا انتظام کرتے ہیں دینی ماحول میں، اور اس موضوع کو ہم آداب المتعلمین میں تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ لہذا مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے 23 سال، اور اگر 23 نہ بھی شمار کیا جائے اور کہا جائے کہ ابتدائی 3 سال بچہ تربیت کے قابل نہیں ہوتا، اگر ایسے نظریے کو بیان کیا جائے، تب بھی مرحوم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے 20 سال
ایک ایسے شخص سے تعلیم حاصل کی کہ جو وقت کا مرجع ہے، جو اپنے زمانے میں قوم کے تمام فقہا میں ممتاز ترین شخصیت کا حامل ہے، جو صاحب کرامت ہے، صاحب فضل ہے، صاحب تقوی ہے اور شیخ صدوق کا والد ہے۔ ان سے انہوں نے استفادہ کیا اور فیض حاصل کیا۔ کل کی گفتگو میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد کا ذکر ہوا، محمد بن حسن بن احمد بن ولید۔ یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے اساتید میں نہایت ہی ممتاز حیثیت کے حامل ہیں۔ والد کے بعد ان کا مقام شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے اساتید میں نہایت ہی ممتاز شمار کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے اساتید میں حمزہ بن محمد بن احمد علوی، اس عنوان سے انہوں نے اس شخصیت کو یاد کیا ہے، یعنی جب ان کا ذکر آتا ہے تو علوی کے ساتھ وہ انہیں ذکر کرتے ہیں، یعنی حمزہ بن محمد بن احمد علوی کے عنوان سے وہ تحریر کرتے ہیں، جبکہ یہ شخصیت در واقع حضرت زید شہید کی نسل سے ہیں، یعنی ان کا شجرہ یوں ہے: حمزہ بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن زید بن علی ابن الحسین، یعنی امام زین العابدین بن علی ابن ابی طالب۔ تو پس اس طرح سے یہ حمزہ بن محمد بن احمد علوی جو در واقع حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نسل سے ہیں اور زیدی سادات سے ان کا تعلق ہے، ایک نہایت ہی جلیل القدر شخصیت ہیں جن سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے استفادہ کیا اور باقاعدہ ان سے انہوں نے اپنی کتابوں میں ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اساتید ہیں۔ اگر یوں بیان کیا جائے کہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے اساتید پورے عالم اسلام میں، عالم تشیع میں جہاں جہاں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا وہاں شیخ صدوق کے اساتید پھیلے ہوئے ہیں، چونکہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب تشیع کی علمی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے، مذہب تشیع کو طاقتور بنانے کے لیے انہوں نے اسلامی سرزمینوں کا سفر کیا ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہیں جہاں کہیں معلوم ہوتا کہ کوئی کتاب موجود ہے یا کوئی محدث موجود ہے جس سے کوئی حدیث مل سکتی ہے تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے واسطوں کے بغیر خود اس محدث تک پہنچنے کی کوشش کی ہے یا اس کتاب تک پہنچنے کی کوشش کی ہے تاکہ وہاں سے اس کتاب سے یا اس محدث سے مطالب کو نقل کیا جائے۔ اور یہ اس دور کا تذکرہ ہے کہ جہاں اونٹوں پر یا گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا یا پیدل سفر کیا جاتا تھا، اور اس دور کا سفر نہایت ہی پر مشقت سفر کہلاتا تھا۔ ایسے دور میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے بخارا کا سفر کیا، نیشاپور کا سفر کیا، طوس کا سفر کیا، اصفہان کا سفر کیا، رائے میں تشریف لے گئے اور وہاں مقیم قرار پائے، بغداد گئے، اور اس کے علاوہ نہ جانے کہاں کہاں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے ان گنت سفر کیے ہیں۔ لہذا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے اساتید کو شمار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کہاں کہاں گئے، لیکن بعض افراد نے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے اساتید کی تعداد کو 252 تک ذکر کیا ہے۔ اگر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کا تذکرہ کیا جائے تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی بے شمار ہیں، لیکن وہ افراد کے جو نمایاں شخصیت کے حامل ہیں، نمایاں حیثیت کے حامل ہیں، جن میں شیخ صدوق کے اپنے بھائی حسین بن علی بن موسیٰ بن بابوی قمی شیخ صدوق کے بھائی ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ممتاز حیثیت کے حامل ہیں۔ پھر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں ایک نہایتی بے نظیر نام جسے شیخ مفید کہا جائے وہ شیخ صدوق کے شاگرد ہیں۔ اور پھر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حسین کے بیٹے حسن شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شامل ہیں، اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ابو الحسن جعفر بن حسین حسقی قمی ایک نہایت ہی بڑا نام ہے جو شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے اساتید میں ہیں، وہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔
اور بھی اس کے علاوہ انگنت ان کے شاگرد ہیں، لیکن اگر ہم شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے قیام سے متعلق بیان کریں تو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے جن کی ولادت قم میں ہوئی، جن کی جوانی قم میں گزری، جنہوں نے قم کے اساتید سے استفادہ کیا، انہوں نے شہر رائے کی طرف ہجرت کی، اور ان کی زندگی میں شیخ صدوق کا رائے کی طرف ہجرت کرنا اور مختلف شخصیات سے علمی گفتگو کرنا اور مختلف موضوعات پر علمی کتابوں کو تحریر کرنا، یہ درواقع رائے کا سفر، رائے کا قیام شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی علمی کاوشوں میں ایک نہایت ہی ممتاز حیثیت کا حامل ہے۔ چونکہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی جب شہرت ایران میں پھیل گئی تو رائے شہر کی عوام نے، مؤمنین نے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے تقاضا کیا کہ رائے شہر میں اہل سنت کی کثیر تعداد آباد ہے اور ہماری مختلف موضوعات پر ان سے بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، لہٰذا ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ یہاں تشریف لائیں اور ہماری مدد کریں۔ لہٰذا جب رائے شہر کی عوام نے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے تقاضا کیا تو اس شہر میں رکن الدولہ دیلمی جو آل بویا کے سربراہ تھے اور نہایت ہی حکیم، دانا، علم دوست شخصیت کے حامل تھے، انہوں نے بھی رائے شہر کی عوام کے تقاضے کے بعد قم کا سفر کیا اور شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ سے یہ تقاضا کیا کہ وہ رائے شہر میں تشریف لائیں۔ لہذا شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد محمد بن حسن بن ولید قمی کے انتقال کے بعد انہوں نے شہر رائے کی طرف سفر کیا تاکہ وہ جا کر وہاں اپنے دینی وظیفے کو ادا کر سکیں۔ اگر شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے علمی آثار کا ذکر کیا جائے تو علماء نے ان کے بے شمار علمی آثار کی تعداد کا ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ شاید 300 یا 300 سے زائد کتابیں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے علمی کارنامے میں موجود ہیں، لیکن بہت سی کتابیں شیخ صدوق کی محو ہو گئیں، ضائع ہو گئیں، لیکن شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے علمی آثار میں اور حدیثی آثار میں اور فقہی آثار میں اگر کسی کتاب کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہماری کتب اربعہ میں ایک نہایت ہی اہم نام اور دوسرے نمبر کی حیثیت کتاب کا نام ہے من لا یحضرہ الفقیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جسے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے فقہی موضوعات پر مشتمل احادیث کی صورت میں تحریر کیا اور تقریباً اس کتاب میں 6000 فقہی موضوعات پر احادیث ہیں جسے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ صحیح احادیث کے طور پر جانتے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ فتوے کے طور پر اس کتاب من لا یحضرہ الفقیہ میں ان 6000 احادیث کو نقل کیا ہے، اور در واقع یہ کتاب جو ہے وہ ایسے شخص کے لیے تحریر کی گئی ہے، در واقع اس کتاب کو توضیح المسائل شیخ صدوق بھی کہا جا سکتا ہے، ایسے شخص کے لیے تحریر کی گئی ہے کہ جس کے پاس فقیہ موجود نہیں ہے اور وہ دینی مسائل پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے لیے احادیث کا مجموعہ ایک توضیح المسائل تحریر کی جس کا نام من لا یحضرہ الفقیہ ہے، اور اس کتاب پر متعدد علماء نے اس کے ترجمے کیے، اس پر تشریح کی، اس پر نظر کی، اس پر اپنی رائے دی، اس کے اندر موجود احادیث کے بارے میں انہوں نے اپنا نظریہ قائم کیا۔ یہ کتاب در واقع شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے 66 سال کی عمر میں تحریر کی، یعنی 372 ہجری قمری کو شیخ صدوق نے اس کتاب کو تحریر کیا، اور یہ کتاب شیعیان حیدر کرار میں ایک نہایت ممتاز اہمیت کی حامل ہے اور اسے ایک بہت اہم درجہ دیا جاتا ہے۔ اگر ہم کتب اربعہ کا تعارف کروائیں تو شیعیان حیدر کرار میں 4 کتابیں ایسی ہیں جنہیں کتب اربعہ کا اعزاز حاصل ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے اہل سنت بھائیوں میں 6 کتابیں جنہیں وہ صحائے ستہ کا نام دیتے ہیں، ہمارے شیعیان حیدر کرار میں 4 کتابیں ایسی ہیں کہ مرحوم شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کا نظریہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد اگر شیعوں میں
کوئی معتبر ترین، مقدس ترین، پاکیزہ ترین علمی اثر موجود ہے تو وہ در واقع کتب اربعہ کی صورت میں موجود ہے، اور شیعوں کا ایک معتبر ترین، مقدس ترین علمی منبع کی حیثیت یہ 4 کتابیں رکھتی ہیں، جن میں محمد بن یعقوب کلینی کی کافی ہے، جن میں شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی من لا یحضرہ الفقیہ ہے، جن میں شیخ طوسی کی تہذیب الاحکام ہے، اور پھر شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی الاستبصار فی مختلف من الاخبار۔ یہ 4 کتابیں ایسی ہیں جنہیں کتب اربعہ کا اعزاز حاصل ہے، اور اس کی فہرست میں بھی اگر آپ توجہ فرمائیں تو مرحوم محمد بن یعقوب کلینی کی کافی کے بعد دوسرے نمبر پر جو کتاب موجود ہے وہ فقہی احادیث پر کتاب ہے من لا یحضرہ الفقیہ۔ پس اس اعتبار سے شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی علمی خدمات تشیع کے لیے بے نظیر خدمات کا درجہ رکھتی ہیں۔ شیخ صدوق کے مزید آثار بھی ہیں جن کا تفصیل سے ہم آپ کی خدمت میں کل تعارف کروائیں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس جلیل القدر عالم کے درجات میں اضافہ کرے، انہیں حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے جوار میں بلند ترین مقام عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں شیخ صدوق کے آثار سے علمی فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہمیں ان کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔